ہستیاں جتنے پروردگار کے بھیجے ہوئے ڈیوائن لوگ ہیں، یہ بتانے نہیں آئے تھے کہ آپ سچ بولیں، آپ کسی پہ ظلم نہ کریں، آپ کسی کا مال نہ کھائیں، بلکہ دو انتہاؤں کے درمیان، دو ایکسٹریمز کے درمیان وہ جو تھن لائن ہے جسے قرآن صراط مستقیم کہتا ہے، اس کی معرفت کروانے آئے تھے کہ اگر آپ قناعت کر رہے ہیں تو اس کی لمٹس کیا ہیں، اگر آپ بہادر ہیں تو بہادری کی لمٹس کیا ہیں۔ اور جو میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کے کردار کے مختلف شیڈز ہیں، کبھی آپ کو پانی سے زیادہ نرم ہونا ضروری ہے، کبھی فولاد سے زیادہ سخت ہونا ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ایسے شخص سے فرض کیجئے ملتے ہیں کہ جو ہر وقت فولاد کی طرح نظر آئے، تو وہ اس کا کریکٹر نہیں ہے، وہ اس کا جینیٹک میک اپ ہے جس کی وجہ سے وہ مجبور ہے۔ ایک شخص ہر وقت آپ کو نرم دل محسوس ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ شریف الطبع انسان ہے، لیکن آپ نہیں جانتے کہ اس کی وہ شرافت یا نرم دلی اس کا کریکٹر نہیں ہے، بلکہ اس کے جینیٹک میک اپ کی وجہ سے وہ ایٹریبیوٹ اتنی غالب آ چکی ہے کہ وہ اس پہ مجبور ہو چکا ہے۔ اور ان جینیٹک ایٹریبیوٹس کو توڑنا، اور اگر کوئی اچھی ایٹریبیوٹ آپ کے جینز میں آ چکی ہے آپ کے انسیسٹرز کی طرف سے، تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے آپ اپنے کردار کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کا کریکٹر دیکھنا ہو تو اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھو، اگر کسی شخص کا کریکٹر دیکھنا ہو تو اسے کچھ پیسے ادھار دے کے دیکھو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے سامنے وہ شخص اس حالت میں آ جائے گا جس میں وہ کچھ بھی لوگوں کے لیے نہیں کر رہا بلکہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، کیونکہ جب وہ گھر میں ہے، جب وہ دوستوں میں ہے، تو بہت ساری چیزیں وہ ان لوگوں کے لیے کر رہا ہے کہ جن کی وجہ سے اس کی شخصیت ڈیولپ ہوتی ہے، لیکن جب وہ سفر میں ہے تو وہ تنہا ہے، اسے راستے میں مسافر ملیں گے اور بچھڑ جائیں گے، اب وہ تنہا ہے۔ یہ وہ اس کا کردار ہے جو نکھر کے سامنے آتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی کو کچھ ادھار دے دیتے ہیں تو جب آپ واپسی کا تقاضا کرتے ہیں تو اب جو کچھ وہ اپنے اس کیریکٹر سے پیش کر رہا ہے وہ لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کی ذات کا وہ عکس ہے۔ یہی بات ہے جو امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ تمہارا کردار تمہاری محفلوں کی وجہ سے نہیں ہے، تمہاری تنہائی کی وجہ سے۔ یہاں ایک اور بات ہے، اور چونکہ اب دامن وقت میں زیادہ وسعت بھی نہیں ہے تو میں وائنڈ اپ بھی کر رہا ہوں گفتگو کو۔ ابھی 2 دن پہلے ایک بینک مینیجر کے پاس میں بیٹھا تھا تو انہوں نے ایک بات کی کہ دیکھیے ہم مختلف ایونٹس آتے ہیں، ان میں خوشیاں مناتے ہیں، پھل جھڑیاں اور بنٹنگز اور لائٹنگ، اور کوشش کرتے ہیں خوشی کا اظہار کرنے کی، لیکن ہم ان ایونٹس پہ اظہار خوشی تو کرتے ہیں، لیکن فرض کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ایام ہے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بازار سجاتے ہیں، ہم رنگ برنگے کپڑے پہنتے ہیں، ہم مٹھائیاں بانٹتے ہیں، لیکن وہ چیز جس سے رسول اللہ خوش ہوتے ہیں وہ تو عبادت ہے جو وہ بتانے آئے تھے۔ تو اگر وہ مسنگ ہے تو پھر یہ سب سجانے کا مقصد کیا ہے، فائدہ کیا ہے، کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ تو میں نے ایک جملہ وہاں پہ عرض کیا ان کے سامنے، وہ یہ تھا کہ آپ نے بالکل یہ صحیح کہا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقیناً اس خوشی میں بھی وہ راضی ہیں، لیکن ان کا جو مقصد تھا جو وہ بتانے آئے تھے، جب ہم وہ نہیں کر رہے تو صرف اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن ایک اور پہلو ہے جو اس سے خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص عبادت تو کر رہا ہے مگر وہ عبادت اس کے معاملات میں ریفلیکٹ نہیں کر رہی۔ یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ وہ بارش ہے، اس کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، وہ ایک متقی پرہیزگار انسان ہے، اس کے سر پہ ٹوپی بھی ہے، وہ نمازی بھی ہے، وہ روزہ دار بھی ہے، لیکن جب آپ اس کی دکان پہ جاتے ہیں تو اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے اپنے گاہکوں کے ساتھ وہ ویسا ہی ہے جیسے دوسرے دکانداروں کا ہے۔ وہ اس کی عبادات اس کے کردار میں ریفلیکٹ نہیں کرتی، اس کے معاملات میں ریفلیکٹ نہیں کرتی۔ یہ زیادہ سنگین بات ہے کہ آپ پرہیزگار بھی ہیں، آپ عبادت گزار بھی ہیں، لیکن اس عبادت نے آپ کے کردار پہ اتنا اثر نہیں ڈالا کہ آپ کے معاملات میں آپ کی عبادات ریفلیکٹ ہوں۔ جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ظاہری حکومت انہیں حاصل ہوئی تو مختلف جگہوں پہ انہوں نے گورنرز بھیجے، تو جناب مالک اشتر سے انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اے مالک،
لوگوں کے ساتھ رویہ ایسا رکھنا، یہ سوچنا کہ یہ لوگ یا تمہارے انسانی بھائی ہیں یا تمہارے ایمانی بھائی ہیں۔ لوگوں کے کردار کو پرکھنے کے لیے یہ نہ دیکھنا کہ وہ عبادت کتنی کرتے ہیں، بلکہ یہ دیکھنا کہ ان کے معاملات کیسے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو ٹاپ آف دا لسٹ ایٹریبیوٹس ہیں وہ ہمارے معاملات ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیہیو کیسے کرتے ہیں، ہم جو بات کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ اپنی ذات کو کنوے کرنے کی، اپنے مدعا کو کنوے کرنے کی جب کوشش کرتے ہیں، جب ہم لوگوں میں گھل مل کے اپنا ایک ایسا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں جس کے پیچھے ہماری پرسنالٹی چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس میں کتنا سچ پایا جاتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے عبادت گزار ہیں۔ اس لیے کہ وہ پروردگار اس وقت بھی پروردگار تھا جب کوئی عبادت گزار نہ تھا۔ اس کو ہماری عبادت مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ اس عبادت کو ذریعہ بنا کے ہمارے کردار ہی ڈیولپ کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ایک نمازی شخص جو ہے وہ پھر اگر مصلی سے ہٹے تو اس کی ذات میں تکبر نہ ہو، اس کی ذات میں انکساری ہو، اس کی ذات میں عاجزی ہو، اور اگر نماز پڑھ کے کمال کی بات ہوگی کہ پروردگار نے نماز رکھی ہی اس لیے تھی کہ میرا تکبر ٹوٹے، اور یہ کتنی بد نصیبی کی بات ہوگی کہ اسی نماز کی وجہ سے میں تکبر میں مبتلا ہو جاؤں اور میں انسان کو انسان نہ سمجھوں چونکہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، حج کیجئے، زکوٰۃ دیجئے، عبادات کیجئے، مگر یہ بات یاد رکھیے کہ ان عبادات کی منزل پھر آ جا کے انسان ہی ہے، آپ کا رویہ ہی ہے، آپ کی ذات کے وہ ریفلیکشنز، آپ کی ذات کے وہ گوشے جو لوگوں تک پہنچتے ہیں، اگر ان کے ذریعے آپ کی عبادات ٹریول نہیں کر رہی، لوگوں تک نہیں پہنچیں، تو پھر بہت مشکل ہے کہ پروردگار اپنی بارگاہ میں ان عبادت کو قبولیت کا درجہ دے۔ میں اس بات کے ساتھ اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں محتاط رہا کیجیے، اس لیے کہ وہ جو برتاؤ ہے وہی آپ کا کردار ہے، اور اسی کردار میں آپ کا تقویٰ بھی ریفلیکٹ کرتا ہے، آپ کے بڑے اجداد بھی ریفلیکٹ کرتے ہیں، آپ کے گھر کا ماحول بھی ریفلیکٹ کرتا ہے، آپ کی تربیت بھی ریفلیکٹ کرتی ہے، آپ کے والدین کا لہو بھی ریفلیکٹ کرتا ہے۔ یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر تبدیلی لے کے آتی ہیں، ان ساری کی ساری چیزوں کو ایک جگہ پر صرف اس وقت دیکھا جا سکتا ہے جب ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ بیہیو کرتا ہے۔ تو اپنے بیہیویئر پہ غور کیجئے، اپنے رویے پہ غور کیجئے۔ آپ کا رویہ صرف آپ کا رویہ نہیں ہے، آپ کا رویہ آپ کے ماحول کی نشاندہی کرتا ہے، آپ کا رویہ آپ کے والدین کی تربیت کی نشاندہی کرتا ہے، آپ کا رویہ آپ کے جینیٹک میک اپ کی نمائندگی کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کے آپ کا رویہ آپ کی عبادات کو ریفلیکٹ کرتا ہے، آپ کے ایمان کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس فرمان کے ساتھ گفتگو کو تمام کرتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مالک اشتر سے فرمایا کہ مالک، جس شہر میں بھی جانا کوشش کرنا کہ دین کی تبلیغ کے لیے تمہیں بولنا نہ پڑے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب تمہارا کردار دیکھیں اور سمجھ جائیں کہ تم کس دین کے ماننے والے ہو۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے کردار کو بہتر سے بہتر کر سکیں، اور ہمارے کردار میں ہمارا مذہب، ہمارا گھر، ہماری تربیت، ہمارے والدین سب ریفلیکٹ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔